Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay students, now open your page number 146. This is your page number 146. नया सबक है हमारे पास शहरी दिफा. ठीक है, शहरी दिफा है हमारे पास. आपने सबसे पहले तो इस चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद से मुताला करना है. मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ. ठीक है, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी दुनिया की हिफाजत की. ये नारा किसका है? ये नारा है पाकिस्तान की शहरी दिफा की तंजीम का कि जिसने एक जान बचाई इसने पूरी दुनिया की हिफाजत की. ठीक है, दुनिया के तमाम मुल्कों में शहरियों की मदद और जंग और नागहानी आफात के असर से निमटने के लिए शहरी दिफा की तंजीम मौजूद है. शहरी दिफा क्या करते हैं? शहरियों की मदद करते हैं. जंग और नागहानी आफत की सूरत में उन हालात से निमटने के लिए जो तंजीम काम कर रही है वो शहरी दिफा की तंजीम है. ठीक है, पाकिस्तान में ये तंजीम रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले मुहब्बुल वतन और इंसान दोस्त लोगों पर मुश्तमिल है. ठीक है, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में ये शहरी दिफा यानी कि सिविल डिफेंस की तरबियत के लिए स्कूल कायम है. यानी कि आप सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल्स जो हैं वो कायम हैं, जहाँ ख़वातीन और मर्द दोनों की मदद करने के तौर तरीके जो हैं वहाँ पर सिखाए जाते हैं. ठीक है, इनके बुनियादी मकासद क्या हैं? किसी भी आफत या जंग की सूरत में होने वाली अमवात की शरह में कमी की कोशिश करना, ये इनका मकसद है. ठीक है, कि किसी भी आफत या जंग होने की सूरत में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो बचा सकें और कम से कम मौत हो. बुनियादी सूरत हाल की फ़राहमी को यकीनी बनाना, नुकसानात में कमी करना. यानी कि बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी को यकीनी बनाना कि जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो जल्द से जल्द उनको फ़राहम की जाएँ और नुकसानात में कम से कम कमी हो. मीलों, फैक्ट्रियों और दीगर इदारों के बग़ैर किसी तौक़ुफ़ के काम करते रहने को यकीनी बनाना कि वो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े या किसी भी बदनज़मी के बग़ैर जो है वो काम कर सकें. लोगों में पुख्ता कदमी और जीतने का जज्बा पैदा करना है. बहुत मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि लोगों के अंदर ख़ुद कदमी और जीतने का जज्बा पैदा हो. ठीक है, क्योंकि अगर इंसान को अपने ऊपर ही एतमाद नहीं होता और उसके अंदर जज्बा नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों के अंदर पुख्ता कदमी और जीतने का जज्बा पैदा करना. ठीक है, दूसरे अल्फाज में जंग या किसी भी आफत की सूरत में हालात और लोगों को जल्द से जल्द हालात सुकून में लाना और नुकसानात की बहाली को मुमकिन बनाना शहरी दिफा की तंजीम से मुताल्लिक़ लोगों की पहली तरजीह है. ठीक है, इनकी पहली तरजीह क्या होती है कि कम से कम अमवात हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को जल्द सुकून मैसर हो जाए. ठीक है, कि वो इतनी हंगामी सूरत हाल से निमट रहे होते हैं तो वो बिल्कुल बेचैन हुए हुए होते हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके से हालत सुकून में लाना और नुकसानात की बहाली को मुमकिन बनाना. ठीक है, शहरी दिफा का एक्ट जो है वो 1952 में पास किया गया और इसमें 1996 में तरमीम की गई. इस एक्ट के मुताबिक ऐसी कोशिशें जिनका बराह रास्त जंग या लड़ाई से ताल्लुक़ ना हो लेकिन वो इनके असरात को ज़ायल या कम करने के लिए की जाएं. ठीक है, शहरी दिफा कहलाती है. ठीक है, इनका बराह रास्त किसी जंग या किसी भी हंगामी सूरत हाल से वास्ता नहीं होता, लेकिन जो है लेकिन वो फिर भी इसका हिस्सा होते हैं क्योंकि वो एक ऐसी तंजीम से हैं जहाँ वो लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं. अमूमन जंग के दौरान और बाद में ज़ख्मियों की देखभाल अगर मुनासिब ना हो पाए तो अमवात में बहुत ज़्यादा इजाफे का ख़तरा होता है. ठीक है, इसी तरह सैलाब और ज़लज़ले जैसी आफात के आने के बाद बीमारियां फैलने, वबाई अमराज फूट पड़ने, बेघर होने, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि अगर वक्त पे जो है उनकी ज़िम्मेदारी ना की गई तो जो है उनसे दूसरे लोग पे अफेक्ट हो सकते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि अमवात में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा भी हो सकता है. ठीक है, ज़रूरत इस अमर की है कि ना सिर्फ शहरी दिफा की रज़ाकार आगाही फैलाएं बल्कि हम स्कूलों और कॉलेजेस में ही लोगों की मदद
وہ بنیادی باتوں سے آگاہ ہو جائیں تاکہ ملک کی اکثریت مشکلات و مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اب بیٹا دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کا کام ہے وہی کرے تو کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے طور سے بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ان صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں تمام جو ہیں وہ چیزیں آتی ہوں تاکہ ہم اپنی تو حفاظت کر سکیں لیکن ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی حفاظت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ عملی اقدامات۔ پاکستانی قوم الحمدللہ بہت سے خوبیوں سے کی مالک ہے، جن میں سے ایک کسی کے دکھ درد میں کام آنا اور مشکل وقت میں سب کی مدد میں شامل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ پاکستان قوم ویسے الحمدللہ بہت سے خوبیوں کی مالک ہے، ٹھیک ہے، جس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ دکھ درد میں دوسروں کی شریک ہوتی ہیں اور مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی حادثے یا آفت کی صورت میں ہم سب کو یہ معلوم ہو کہ اس وقت کرنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم الحمدللہ سب کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی حادثہ ہوا ہے یا کوئی آفت آئی ہے تو ہمیں اس صورت میں کرنا کیا چاہیے۔ لوگوں کو تسلی دینے کے علاوہ ہم اس صورت پر قابو کس طریقے سے پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے۔ کچھ تدابیر انہوں نے دی ہوئی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر عمارت کو خالی کروایا جائے۔ جن لوگوں کے کپڑوں میں آگ لگ جائے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر زمین پر لوٹیں، ٹھیک ہے۔ ان پر کمبل اور رضائی، موٹی چادر، دری یا خیس ڈال دیا جائے اور زمین پر لوٹایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ کیا انہوں نے دی بھی کہ اگر کسی کے گھر میں یا کسی عمارت میں آگ لگ جائے تو جن لوگوں کے کپڑوں میں آگ لگی ہو تو ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے چہرے پر ڈھانپ لیں جس سے آپ کا چہرے کو کوئی نقصان نہ ہو اور آپ زمین پر لوٹ لیں۔ زمین پہ لوٹنے سے آگ جلدی بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر کمبل یا رضائی، موٹی چادریں وغیرہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا جائے کہ آپ زمین پر لوٹیں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی ایسی صورتحال میں انسان کے اوپر پانی نہیں ڈالتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں اگر کسی شخص کے اوپر آگ لگی ہوئی ہو تو ہم پانی سے آگ نہیں بجھاتے، ٹھیک ہے۔ اس سے انسانی نقصان یعنی کہ جان کا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اسے یہ بتائیں کہ آپ زمین پر لوٹیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس کسی حادثے کی صورت میں فوری طور پر زخم سے بہنے والے خون کو روکنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ کپڑوں کی گدی ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھنے اور کسی کی پٹی باندھنے سے خون بند کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی ایسے موقع پر ہیں جہاں پر حادثہ ہو جائے کسی ایسے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر کسی بھی کپڑے کی گدی بنا دیں، ٹھیک ہے، اسے لپیٹیں اور اس میں پانی میں بھگو کر جو ہے اسے زخم کے اوپر لگا دیں تاکہ اس کا خون جو ہے وہ بہنا بند ہو سکے۔ ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں لکڑی کی چھوٹی سی لکڑی جو ہے ہم اسے لے لیں جس سے اس کی سپورٹ دی جائے اور اس کے اوپر فوری طور پر پٹی باندھ دی جائے، ٹھیک ہے، جس سے اس کی مزید جو ہے اسے درد نہ ہو اور مزید ہڈی جو ہے کہیں جانے کا امکانات نہ ہو، کیونکہ ہڈی جو ٹوٹتی ہے تو وہ پھر کہیں گوشت وغیرہ میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سانپ کے ڈسنے پر متاثرہ حصے کو 5 انچ اوپر رسی یا کسی کپڑے وغیرہ سے کس کر باندھ دیں، ٹھیک ہے۔ سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں۔ متاثرہ حصے کو صابن اور پانی سے دھوئیں، فوری اسپتال پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اگر سانپ کو کسی شخص نے ڈس لیا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس حصے سے اوپر 5 انچ اوپر جو ہے ہم رسی یا کسی کپڑے کو کس کے باندھ دیں، ٹھیک ہے، جس سے خون جو ہے وہ اوپر نہ، یعنی جو اس کا زہر اور خون کے ذریعے اوپر نہ پہنچے، اور جس جگہ سے اسے جو ہے زہر گیا ہے یعنی کہ جس جگہ اسے سانپ نے ڈسا ہے اس کو فوراً سے ہی ہم کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، کچھ ہمارے پاس احتیاطی تدابیر ہیں۔ آفت سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب یہ شعور اور سمجھ ہو کر خود بھی ذمہ دار بنیں اور دوسروں کو بھی ذمہ داری کی تلقین دیں، ٹھیک ہے۔ عمارت کو خالی کرنے کے لیے ہنگامی راستوں کی نشانات بہت ضروری ہیں۔ ہر عمارت گھر میں آگ بجھانے کے آلات ہونے بہت ضروری ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے ضروری ہے کہ ساز و سامان ہر اس جگہ، خواہ وہ گھر ہو، دفتر ہو یا اسکول یا پھر کوئی بھی عمارت ہو، موجود ہو، ٹھیک ہے۔
یہ احتیاطی اور صورتحال کو بہتر بنانے کی چند تجاویز ہیں جن پر عمل کرنے سے مشق اسکول میں کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. شہری دفاع کا کورس اس کے علاوہ بہت سی مہارتیں پیدا کرتا ہے. مثلاً رسی کی مدد سے اونچائی پر چڑھنا، بلند عمارتوں سے لوگوں کو بغیر سیڑھی کے نیچے اتارنا سکھایا جاتا ہے. آگ بجھانے کے مختلف طریقے اور ہلکے ہتھیاروں کو چلانے کی تربیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یاد رہے کہ ملک دشمنوں پر نظر رکھنا جنگ کے علاوہ عام دنوں میں بھی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ایسے دشمنوں سے بچانا اور ہم وطنوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس چیپٹر کو اپنے طور سے بھی بہت اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور پھر ہم اس کی مشق کریں گے. اوکے. پیج نمبر 149 پر یہاں پر آپ کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہ اپنی کاپی کے اندر کرنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں. الفاظ آپ کو یہاں دیے گئے ہیں اور اس کے معنی آپ کو پیچھے اپنی کتاب کے آخر میں مل جائیں گے. آپ وہاں سے انہیں کاپی کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.